انسان کے لیے وہی کام بہتر ہے جس میں وہ مہارت رکھتا ہو۔ معاشرے سے ریلیٹڈ سارے موضوعات پر ہم بات کرتے آئے ہیں جمعہ میں۔ آج جو میں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کام پر دھیان دینا چاہیے جس کام میں ہم ماہر ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو پڑھتا تو کچھ اور ہے، سرٹیفائڈ کسی اور چیز میں ہوتا ہے، کسی اور لائن میں ہوتا ہے، کسی اور فیلڈ میں ہوتا ہے، لیکن وہ کوشش کسی اور فیلڈ میں کرتا ہے۔ تو گویا ایسے ہی ہے کہ وہ کوئلے میں پھونک رہا ہو یہ سوچ کر کہ اس میں آگ نکلے جبکہ اس میں چنگاری نہیں۔ تو آپ کو وہی پھونکنا چاہیے جہاں پر چنگاری ہو، پھر وہاں آگ پیدا ہو۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس کام میں ماہر ہے اسی کام میں ہم محنت کریں، کوشش کریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے لِكُلِّ عَمَلٍ رِجَالٌ، ہر کام کے لیے کچھ مخصوص بندے، یعنی جو بھی کام آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں ہر کام کے لیے ایک مخصوص بندہ ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو گٹر میں اتر کر گٹر کی گندگی صاف کرتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، سوچ وچار رکھنے والا انسان ہے، وہ بھی بال بچوں کو پالنے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے والا انسان سوچتا ہے یار اس کو یہ کاروبار نہیں سمجھ میں آتا جو میں کر رہا ہوں، 400 روپے کا فروٹ لے لے، کیلا سیب لے لے اور کہیں جا کر کھڑا ہو کر بیچ دے، 100 روپے 200 روپے اس کو منافع مل جائے گا۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں لیکن اصل میں اس کا یہ کام نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کر رہے۔ تو اگرچہ وہ دکھنے میں بہت گندا کام ہے لیکن وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ میرا یہی کام۔ تو جو آدمی یہ سمجھ جائے کہ میرا کون سا کام میرے لیے بنا ہے یا میں کس کام کے لیے بنا ہوں، تو وہ آدمی بہت ہی کامیاب ہوتا ہے اپنی زندگی۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم کس کام کے لیے اویلیبل ہیں یا کس کام کے لیے ہم ایبیلٹی رکھتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا جو میڈیکل کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کاروبار کرنے لگتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے جو MBA کر چکے ہیں لیکن ان کی خواہش ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں کیونکہ انجینئرنگ لائن میں بہت اسکوپ ہے۔ تو اس طرح سے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور بندہ کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ آپ جس لائن میں ہیں ایک فیلڈ، اپنی اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے آدمی کو 10 سال کم سے کم لگتے ہیں، تب جا کے اسے پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہاں یہ لائن میں کہاں مجھے کامیابی نظر آ رہا ہے۔ اور ہم کرتے کیا ہے کہ 4 سال ڈپلوما یا ڈگری کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں 10 سال دینا ہے اس میں پریکٹس کے لیے۔ ہم وہ پریکٹس نہیں کرتے کیونکہ اس 4 سالوں میں کبھی کوئی انجینئر نظر آ گیا، کبھی کوئی ڈاکٹر نظر آ گیا جو بہت خوشحال ہے، تو ہم سوچتے ہیں وہ بن جائے، لیکن ہم یہ نہیں پہچان پا رہے کہ ہم کس لیے بنے۔ تو اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں، کون سا کام ہو، کون سی فیلڈ میں ہم اپنا ہاتھ ڈالیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے سمپل سا جواب یہ ہے، آپ یہ دیکھیے آپ 4 کام کر سکتے ہیں، انجینئرنگ کر سکتے ہیں، ڈاکٹری میں آپ کا شوق ہے، اس کے علاوہ بہت سارے فیلڈ ہے جس میں آپ شوق رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ان 4 سے 5 فیلڈ میں کسی ایک فیلڈ میں جو آپ کام کرتے ہیں تو کون سی فیلڈ میں آپ تھک جاتے ہیں، کون سی ایسی فیلڈ ہے یا کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو تھکان محسوس ہوتی۔ جس کام کو کرنے کے بعد آپ کو تھکان محسوس ہو اور کام کے درمیان بار بار آپ گھڑی دیکھتے ہو، سمجھ لیں کہ وہ کام آپ کے لیے نہیں بنے۔ ہاں کام آپ کر رہے ہیں، گھنٹوں کام کر رہے ہیں، ایک نارمل انسان 8 گھنٹہ کام کرتا ہے، آپ 18 گھنٹہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو تھکان نہیں ہوتی بلکہ آپ خوش ہوتے ہیں، اور کام ختم کرنے کے بعد چائے شوق سے پیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس کام کے لیے بنے کیونکہ آپ کو تھکان محسوس نہیں ہو رہی، جبکہ آپ نے اوور لوڈ کام کیا۔ تو ہارڈ ورک کے بعد بھی آپ کو خوشی ملے، وہی کام آپ کے لیے۔ یہاں بتانا مقصد یہ تھا کہ انسان متخصص ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے ہر کام کے لیے، اور ہمارے یہاں جو معاملات ہے اس کی وجہ یہ ہے پریشانی کی کہ ہم اپنی لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ایمان کا کیا عالم ہے، میں تھوڑا سی ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کا کیا ایمان تھا۔ آپ نے جب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد کہا گیا کہ ابھی مسلمان مکہ میں کمزور ہے اور کم بھی ہے، اسی لیے کسی کو بتانا نہیں کہ تم مومن ہو گئے ہو،
کیونکہ لوگ ہم کو ایزا پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے. آپ نے کہا اسلام سچا ہے، آپ نبی سچے ہیں، تو اس کو چھپانے کی ضرورت کیا؟ دلیری دیکھ رہے ہیں ایمان. میں نے کہا کہ میں مکہ بیچ میں جا کر، کعبۃ اللہ کے بیچ میں جا کے کہوں گا کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان لے آئے. اور آپ گئے اور آپ نے کہا کہ میں اسلام لایا، میں ایمان لے آیا، جبکہ آپ وہاں کے رہنے والے قبیلے غفار دور کے رہنے والے تھے. جب کفار نے دیکھا کہ اتنی ہمت کہ یہ کر تو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے در پردہ یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، الگ گروپ بندی کر رہے ہیں ان کے بقول، لیکن اب یہ بالکل لوگوں کے سامنے آ کر برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا. لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ ادمرا کر دیا اور لوگوں نے ان کو اٹھایا. یہ آپ کے ایمان کا معاملہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت آپ سے اتنی تھی کہ ایک غزوے میں، جس غزوے میں بہت سارے صحابہ کسی وجہ سے نہیں جا پائے، حضور بڑے نالا تھے، بہت تکلیف میں تھے کہ کیوں نہیں آئے. ہمارے ساتھی ہے، ہمارے صحابی ہے، وجہ کیا ہوئی کہ وہ پیچھے رہ گئے. جنگ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہر جگہ میرا ساتھ دیا تو یہاں پر ہی آنا چاہیے. یہاں پر حضرت ابو ذر بھی لیٹ ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو گھوڑا تھا، آپ کی جو سواری تھی، وہ بہت سلو چل رہے تھے، جس کی بنیاد پر وہ جلدی پہنچ نہیں پائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ابو ذر بھی ابھی تک نہیں آئے تو آپ بڑے پریشان. محبت ہی ہے نا، انسان کو جب کسی کو انوائٹ کیا بہت سارے لوگوں کو، لیکن شادی میں اس کی نظر اسی پر ہوتی ہے گیٹ پر کہ وہ جس کو میں نے بلایا وہ آئے، اسی پر انتظار ہوتا ہے. حضور سرور کائنات خیر الخلق جس کا انتظار کر رہے ہو، سوچو کتنا عظیم ہو. ابو ذر غفاری آپ انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ گھوڑا چھوڑا کہ یار یہ تو لیٹ کر دے گا مجھ کو، اور آپ پیدل نکل پڑے. اور پیدل نکلے اور غزوے کی جگہ پر جب آپ پہنچے تو دور سے صحابہ نے دیکھا کہ ایک کالا سا نشان چل رہا ہے، دور سے ایک کالا سا نشان دکھتا ہے انسان. تو آپ نے دیکھا تو کہا کہ حضور کوئی نظر آ رہا ہے چلتا ہو. حضور کی محبت ہے کہ آپ نے فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر ہی ہوگا. دیکھا نہیں ابھی، نظر نہیں آیا، دور سے کالا نشان ہے. حدیث میں کہ دور سے ایک انسان کا کالا نشان نظر آ رہا ہے ہلتا ہوا. حضور نے فرمایا ابو ذر ہی ہو. اور حضور کی جب بات نکل جائے تو پھر وہ بھی محبوب کے لیے، اور حضرت ابو ذر ہی نکلی. اور جب آپ کو دیکھا تو بہت خوشی ہوا، فرمایا رحم اللہ ابا ذر، اللہ رحم فرمایا ابو ذر. یہ آپ نے دعا دی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابو ذر ہے جن کی دلیری آپ نے دیکھی ایمان کی، اور اسی ایمان کی دلیری کی بنیاد پر حضور کی بارگاہ میں محبوب بھی رہے. لیکن حضور ایک حدیث میں فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، اراک ضعیفا، اے ابو ذر مجھے تم کمزور لگتے، مجھے تو کمزور لگتے ہو. وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تو میری بات کا برا مت ماننا کہ میں نے تمہیں تب کمزور کہا. فرمایا لا تأمرن علی اثنین، ابو ذر کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ مت کرنے بیٹھنا. صحابی رسول ہے، ان سے اچھا کون فیصلہ کریں گے؟ ان سے اچھا اسلام کون جانتا ہے؟ ان سے اچھا عدل کون جانتا ہے؟ ان سے اچھا سچا کون ہے؟ ان سے اچھا دلیر کون ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے حکم مت بننا، فیصل مت بننا. اور آگے فرمایا وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ الْيَتِيمِ، اور کبھی بھی کسی بھی یتیم کے مال کی ذمہ داری مت دینا کہ میں یتیم کو دوں گا بڑا ہونے کے بعد، ان کو پالن پوشن کروں گا. یہ ذمہ داری کبھی مت لینا. حضور نے فرمایا کیونکہ میں اس معاملے میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں آپ، صحابی رسول ہے اور حضور کی ساری شہادت ہے ان کے لیے کہ کتنا محبت کرتے تھے، اور آپ نے ثابت بھی کیا کہ کتنے پکے ایمان والے. اس کے باوجود حضور فرما رہے دو لوگوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے والا مت بننا، اور کبھی بھی کسی مال یتیم کی تولیت مت دینا اپنے ذمہ کہ میں یتیموں کو مال دے دوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کام میں کمزور ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم اس کام میں کمزور ہو. اب آپ بتائیے، حضرت ابو ذر غفاری جیسے اجلہ اصحاب میں سے ہیں، ایسے جلیل القدر صحابی اس کام کے لیے موافق نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم صحابی ہو، میرے قریبی ہو، میرے محبوب ہو، لیکن آپ اس کام کے لیے نہیں بنے. تو جب انسان کو یہ پتہ چل جائے اپنے والد سے، کیونکہ والد آپ کا تجربہ کار ہے، اگر وہ آپ کو بتائے کہ بیٹا تم اس کام کے لیے نہیں بنے، بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری سوچ اس طرح کی نہیں ہے، اس لیے تم یہ کام کرو، تو یہ سمجھ کے مان لے کہ یہی میرے لیے بہتر ہو، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے کہا کہ خالد بن ولید لشکر کشی میں ان کا کوئی جواب نہیں. یعنی خالد بن ولید کا جو کام ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں کر سکتے.
جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے وہ عمر بن خطاب نہیں کر سکتے، اور 1000 خالد بن ولید حضرت عمر بن خطاب جیسی حکومت نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے. جب تک ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تب تک ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 2 پیسہ بچانے کے چکر میں ہر کام ہم اپنا کرنا چاہتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ سب میں نقصان. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کام کے ماہر نہیں. اللہ نے اس کام کا ماہر کسی کو بنایا ہے اور اس کا رزق آپ کے پاس دیا ہے. آپ چاہ رہے کہ اس کا بھی رزق رکھ لے اور اس ماہر انسان کو وہاں نہ رکھے. اور یہ تو کم ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ماہر انسان موجود ہے اس فیلڈ کا، اس کے باوجود ہم نااہل کو اس فیلڈ میں لگا دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کسی نااہل کو اہل کی جگہ پر لگانا، یعنی کسی ناکارے کو کام والے شخص کی جگہ پہ لگا دینے والا انسان قیامت کے دن خوشبو بھی نہیں سنے گا جنت. تو یہ کام والے لوگ بننا ضروری ہے، تبھی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے سب سے اہم آج کا جو سبق ہے اس خطبے کا وہ یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ میں ماہر ہیں اور ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے اور ہمیں تھکان محسوس نہیں ہو رہی، تو ہمیں اسی میں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو ہمارے بزرگ جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، تب ہم اس کی گائیڈنس میں یہ چیز کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو پیر صاحب ہیں، جو شیخ صاحب ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھو بلڈنگ انجینئر بنائے، پیر صاحب صرف کیا ہے؟ سنگ بنیاد کر سکتے. لیکن اب آپ سوچیں کہ حضرت آپ کچھ رائے دیں کہ کھڑکی کہاں لگائی جائے، تو اب وہ بلڈنگ نہیں بنے گی، اب وہ کھوکا بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ کھوکا بنے گا، جہاں سے پتہ نہیں ہوا کہاں سے آئے. تو یہ انجینئر کا کام ہے، یہ پیر صاحب کا کام ہے. اسی طرح کسی انجینئر سے آپ یہ امید رکھیں کام جب ختم ہو جائے اور اذان ہو جائے تو ذرا 2 رکعت پڑھا دو، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ تعویذ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اسی لیے میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ مسجد کے امام کے پاس جاتے تو وہ سوچتے کہ یہ سب کچھ ہے، اس سے تعویذ بھی لیں گے، ان سے استفتاء بھی کرائیں گے، اور باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کراتے. لیکن آپ یہ سمجھیے جس طرح آپ کے یہاں دنیاوی لائن میں انجینئر سے صرف نقشہ لیا جاتا ہے اور بلڈر سے کام کروایا جاتا ہے بلڈنگ بنانے کا، اسی طرح علماء میں بھی الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے. ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہے، اور ہر مفتی ادیب نہیں ہوتا ہے، اور ہر ادیب دوسری فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا ہے، جو ہماری بہت ساری فیلڈ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سا عالم کس فیلڈ میں ماہر ہے، اسی سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کے پوچھ دیتے ہیں. اب وہ شاید اس سوچ میں کہ ان کو برا لگ جائے گا، اگر انہوں نے کچھ غلط کہہ دیا تو آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. پہلے یہ معلوم کریں کہ اس فیلڈ کا ماہر کون ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو سیاست میں ہے، جو وزیر ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا، اور جو عالم ہے وہ وزارت نہیں سنبھال سکتا. اسی لیے متولی شعراوی، امام متولی الشعراوی فرماتے ہیں، بہت بڑا جملہ، تاریخی جملہ، اتمنا ان یصل الدین الی اہل الحق. میری تمنا ہے کہ دین سیاست والوں، اہل الحق، دین جو ہے حکومت کرنے والے تک پہنچے. یہ میری تمنا ہے کہ جو دین ہے وہ سیاسی لوگ تک پہنچے. لأن يصل اہل الدین الی الحکومہ، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ دیندار لوگ حکومت تک پہنچ جائیں. تو حکومت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے آپ کو سولوشن بتانا کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے. ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر حضرت یہ بتا رہے تو یہ خود ہی کیوں نہیں کر لیں گے. بولنے والا الگ ہوتا ہے اور اس کو اپلائی کرنے والا الگ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم کس فیلڈ کے لیے بنے. جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم اپنے کوشش تو کرتے رہیں گے لیکن پریشان رہیں گے اور آخر میں ناکامیابی ہمارے ہاتھ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.